السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور آزمائے بھی نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں کو آزمائشوں مشکلات میں سے گزار کر سچے یا جھوٹے اور کھڑے یا کھوٹے میں فرق کیا جائے گا۔ ایسی تفریق کو مزید واضح کرنے اور انہی آزمائشوں مشکلات میں پورا اترنے والے لوگوں کو نمرہ احمد نے اپنی اس خوبصورت ناول جنت کے پتے میں سمویا ہے، جس کا آج میں انشاءاللہ بک ریویو پیش کر رہی ہوں۔ نمرہ احمد کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یہ کہانی ہے اذیت سہنے والوں کی، درد اٹھا کر صبر کرنے والوں کی، جہد کرنے والوں کی، کانٹوں پر چل کر موتی بننے والوں کی، اور یہ کہانی ہے اپنے مسئلے خود حل کرنے والوں کی، ہر مشکل میں عزم و ہمت سے راستہ نکالنے والوں کی، اور دوسروں کے سامنے اپنے تکالیف کا اشتہار نہ لگانے والوں کی۔ نمرہ احمد نے اردو ادب میں لرزہ خیز کارنامے انجام دیے، بہت ہی بہترین کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے اپنی ناول کے ذریعے اردو ادب میں ایک نئے ٹرینڈ اور جہد کا آغاز کیا، جہاں وہ قرآن کی مختلف آیات اور واقعات کو ایک پہیلی کی شکل میں پیش کیا، اور پھر کہانی کے کرداروں اور پلاٹ کے ذریعے ان کا حل تراشتی ہیں اور جواب تراشتی ہیں۔ ترکی کے پس منظر میں لکھا جانے والا یہ ناول جنت کے پتے آج سے چند سال پہلے 2012 کو منظر عام پر آیا۔ ایسے لوگوں کے لیے تحریک کرنے کا ضامن ہے جو چاہتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا تو چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے ارد گرد کوئی حوصلہ افزا تحریک نہیں مل پاتی جو ان کی ہمت بندھائے۔ اگر اس ناول کی کہانی اور کرداروں کو دیکھا جائے تو اس کے دو مرکزی کردار حیا سلیمان اور جیہان سکندر کی ہے۔ حیا ایک ماڈرن اور خود مختار قسم کی لڑکی ہے، اور وہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں شرعیہ لاء میں LLB کری ہوتی ہیں۔ اسی دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یورپین یونین کے ایک ایکسچینج پروگرام کے تحت وہ اپنا آخری سیمسٹر ترکی کی سبانچی یونیورسٹی میں گزارے گی۔ اس کو اسکالرشپ ملنے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ترکی میں موجود پھوپھو کے بیٹے جیہان سکندر سے مل پائے گی، جس سے اس کا نکاح بچپن میں ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ وجوہات کے باعث اس کی فیملی ان دونوں کی علیحدگی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جیہان سکندر، جو اصل میں میجر احمد جیہان سکندر ہے، بہت سی خودداد صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کا تعلق پاکستان فوج سے ہے، اور وہ خفیہ ایجنسیوں کے لیے دنیا بھر میں انڈر کور آپریشنز کرتا ہے۔ پہلے تو جیہان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح حیا کو ترکی آنے سے روکے، تاکہ وہاں پہ اپنی خفیہ شناخت اور سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے۔ تو بالآخر وہ ترکی پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹرپل ایجنٹ، 3 مختلف شخصیات کے روپ میں اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے، اور حیا کی زندگی میں بہت سی عجیب و غریب اور سنسنی خیز قسم کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہانی 2 حصوں پر مشتمل ہے، جہاں کہانی کے پہلے حصے میں حیا سلیمان کے تحت چلتی ہیں، اور دوسرے حصے میں جیہان سکندر ان تمام واقعات کو حیا کے لیے بیان کرتا ہے جو اس سارے عرصے میں اس کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اسے ایک پزل باکس دیتا ہے جس کے اندر ایک لاکر کی چابی ہوتی ہے، اور اس لاکر میں فلیش ڈرائیو جس میں ایک پاسپورٹ لگا ہوتا ہے۔ تو حیا کن مراحل سے گزر کر اس گتھی کو سلجھاتی ہے، اور کن مشکلات سے گزر کر وہ ایک دوسرے سے مل پاتے ہیں، اور کیوں اللہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔
اس پوری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آتا ہے جب حیا کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک اور دل دہلانے والا واقعہ اس وقت پیش آتا ہے جب اسے استنبول سے اغوا کر کے اسمگلر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جیہان سکندر کسی نہ کسی طرح اس کی جان بچا کر اسے استنبول کے قریب ایک شہر میں بھیج دیتا ہے۔ وہاں پہ حیا کی ملاقات دو خواتین سے ہوتی ہے، عائشہ گل بہار گل سے ہوتی ہے، اور شاید پہلی بار اسے اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور پہلے وہ حجاب لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر نقاب کرنے کا۔ عائشہ گل اس کے سامنے پہلی کی صورت میں یہ بات رکھتی ہیں کہ آیات حجاب کا ذکر سورہ احزاب میں کیوں آیا ہے؟ اللہ چاہتا تو یہ حکم کوئی اور صورت میں نازل کر دیتا یا سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ اس پوری بات کا جواب یہ وہ اس کہانی میں ایسے پیش کرتی ہے کہ جس طرح احزاب کی جنگ میں مسلمانوں کو خندق کھودنی پڑی، اس طرح جب ایک لڑکی حجاب لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے بھی اپنے ارد گرد خندق کھود کر اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر جس طرح احزاب کی جنگ میں قریش اور عرب کے دوسرے قبائل نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اسی طرح اس جنگ میں بھی بہت سے باہر والے لوگ آپ سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ جس طرح احزاب کی جنگ میں مدینے کے حریف قبیلے یہودی بنی قریظہ سے غداری کی، اسی طرح اس جنگ میں بھی آپ بہت سے اپنے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جس طرح احزاب کی جنگ میں بھوک کا مسئلہ اور کئی مسائل درپیش تھے، آپ اس جنگ میں بھی بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آپ کی اس جنگ میں بھی کچھ اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ کو اس جنگ میں صبر و ایثار کا امتحان لیا جاتا ہے، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لگے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے یہ جنگ جو ہے جیت جاتے ہیں۔ یہ تھی نمرہ احمد کی لکھی گئی خوبصورت اور بہترین انداز میں لکھی گئی ناول جنت کے پتے، جس میں انہوں نے ترکی کے رسم و رواج کو، کلچر کو بھی بتایا ہے۔ ہم اس ناول سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی میں کوئی تو ایک کام ایسا کریں جس سے لوگ انسپائر ہو اور ہمارا شمار پہل کرنے والوں میں ہو۔ نمرہ احمد لکھتی ہیں کہ جو غار سور کے آخری سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ کے ڈھسے جانے کے باوجود ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں، مگر ہر شخص ابوبکر نہیں بن سکتا۔ ابوبکر صرف ایک ہی ہوتا ہے پہلوں میں پہل کرنے والا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔